بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عمل چھوٹ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ انہیں وضو کے فرائض کہا جاتا ہے۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہے تو اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو ہلانا چاہیے، یعنی انگوٹھی ہلا کر پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اس نے اسی طریقے سے ہاتھ دھو لیے اور پانی انگوٹھی کے نیچے نہیں پہنچا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی عورت نے ناک کے اندر لونگ پہن رکھی ہے یا کان کے اندر بندے پہن رکھے ہیں، تو اب جب وہ چہرہ دھوگی تو اس کو اپنے کان کے اندر یا ناک کے اندر جو کچھ بھی اس نے پہن رکھا ہے اس کو ہلانا ضروری ہے۔ اگر تنگ پہن رکھا ہے اور اس نے ہلایا نہیں اور چہرہ دھو لیا اور وہ پانی اس کے اندر نہیں پہنچا تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ان کا خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی عورت نے لپسٹک لگا رکھی ہے اور لپسٹک تہدار ہے، تو اب لپسٹک چھڑا کر کے اس کو اپنا منہ دھونا چاہیے۔ اگر لپسٹک تہدار ہے یا اسی طریقے سے ناخن پر نیل پالش لگا رکھا ہے تو اب جب تک وہ چھوٹے گا نہیں جب تک اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں پانی اندر جانے سے مانع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جب ہم وضو کریں تو ہم اپنے چہرے کو دھوتے وقت اگر لپسٹک لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب دونوں ہاتھ دھوئیں تو کوہنی یہ بالکل ہماری سوکھی نہیں رہنی چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات بالخصوص ٹھنڈ کے موسم میں یہ کوہنی سوکھی رہ جاتی ہیں تو ہمیں ان کا بطور خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر کوہنی خشک رہ گئی تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم چوتھائی سر کا مسح کریں اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئیں۔ اسی طریقے سے جب پاؤں دھوئیں تو ہم پاؤں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ٹخنوں سمیت دھوئیں اور ہماری ایڑیاں خشک نہ رہ جائیں، ہم اچھے طریقے سے دھوئیں، یہ فرائض ہمارے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی بال برابر سوکھا رہ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔